اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد اول، حکایت نمبر 147۔ اس بیان میں کہ جس نے سب سے پہلے صریح نص کے مقابلے میں قیاس کیا وہ شیطان تھا۔ سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلہ میں قیاس کیا شیطان تھا۔ اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسبت کچھ نہیں، لا انصابہ، پرہیزگاری اور تقوی بزرگی کا مقام بن گیا ہے۔ یہ فانی دنیا کی وراثت نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا گمراہوں میں بنا۔ قیاس اور اٹکل ابر کے دن یا رات میں قبلہ کا بدل بن سکتے ہیں، لیکن سورج اور کعبہ کے سامنے ہوتے ہوئے قیاس نہ کر، محض اپنے خیال کو ذات نہ بنا لے۔ ابدال کے حالات کا صاحب اقوال کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو نے پرندوں کی بولی سیکھ لی ہے اور سینکڑوں قیاس اپنی عقل سے گھڑ لیے، لیکن اس بیمار کی طرح تو نے بہت سے دل شکستہ کر دیے۔ خبردار، اپنے گمان کی وجہ سے آسمانی مراتب سے نہ گر پڑنا۔ اگرچہ تم فرشتے ہاروت و ماروت ہو، غیرت خداوندی سے ہمیشہ ڈرتا رہے۔ ہاروت و ماروت یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بہترین غلاموں سے برائی کیسے سرزد ہو سکتی ہے۔ ان کے وسوسوں نے ان میں خودبینی کا بیج بو دیا۔ وہ کہتے تھے ہم روحانی مخلوق ہیں۔ اے دنیا والو، ہم مٹی اور پانی سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم دنیا پر عبادت بجا لائیں گے اور پھر آسمانوں پر چڑھ جائیں گے۔ ہم زمین میں امن و امان قائم کریں گے۔ انہوں نے آسمان کے حال کو زمین کے حال پر قیاس کیا۔ یہ درست نہیں، بہت فرق ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 148۔ اس کا بیان کہ اپنی حالت اور اپنی مستی کو چھپانا چاہیے۔ رازدان حکیم سنائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ سن۔ جس جگہ تو نے شراب پی ہے وہیں سر رکھ دے۔ کوئی مست جب کسی میخانہ سے بٹک گیا وہ بچوں کے لیے مسخرہ اور کھلونا بن گیا۔ وہ ادھر ادھر ہر راستے پر گرتا ہے اور ہر احمق اس پر ہنستا ہے۔ یاد رکھ، خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے اور عام مخلوق بچے ہیں۔ بالغ وہی ہے جو نفسانی خواہشات سے نجات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں اور تم بچے ہو۔ رب سچ فرماتا ہے کہ تو کھیل کود سے باہر نہیں نکلا، تو بچہ ہی ہے۔ روح کی پاکیزگی کے بغیر تو پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کے کاروبار کو بچے کے جمع کی طرح سمجھ۔ بچے کا جمع کیا ہوتا ہے؟ محض کھیل جس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ جیسے بچے عموماً بانس کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو گھوڑا سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل ظواہر غیر حقیقی دلائل پر سوار ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے وہ لوگ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور گمان حق بات کے مقابل کچھ مفید نہیں ہے۔ یاد رکھو، حقائق باطنہ کا محض ظن کی بنیاد پر انکار درست نہیں ہے۔ سورج یعنی اللہ کی وضاحت میں نہ جگڑ۔ حق کا سورج جب سر پر آ جائے گا تو پھر گمراہ اپنی سواریوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے پاؤں کو ہی سواری بنایا ہے، جس سے وہ کچھ سفر طے نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے بچہ بانس کو اپنا گھوڑا سمجھ رہا تھا۔ علوم انسان کو راحت مہیا کرتے ہیں، لیکن ضمنی علوم وبال جان ہے۔ علم اگر تن کے لیے ہے تو بوجھ بن جائے گا، لیکن اگر دل کے لیے ہے تو مددگار ہوگا۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وہی سے حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا یحملوا اسفارہ، یعنی اپنی کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ وہ علم بوجھ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب نہ لے جاتا ہو۔ کسبی علوم کے بعد انسان کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، وہی کیفیت ہے۔ اگر کسبی علوم کو بھی اللہ کی طرف ادراک کی غرض سے حاصل کیا جائے تو بیکار نہیں ہے۔
وہ بھی علوم سے انسان میں سے کثافت اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ کی ذات کا طالب رہنا چاہیے، محض اس کے ناموں کو کافی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے اسماء اور صفات کا ذکر یا ورد ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ضرور ہے۔ دلالت کرنے والے کا وجود اس چیز کے وجود کی علامت ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ عوام کا خیال ہے کہ راستے میں چھلاوے ہوتے ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، مگر جہاں چھلاوا ہے وہاں راستہ بھی ضرور ہے۔ ہر اسم کا مسمی ضرور ہوتا ہے، خواہ اس کا وجود خارج میں ہو یا ذہن میں۔ ہاں، منفعت صرف مسمی سے ہے، نام سے نہیں۔ گاف اور لام گل بنتے ہیں لیکن ان میں خوشبو تو نہیں، رنگ تو نہیں، پھول کا سا حسن تو نہیں۔ تو اگر نام اور حرفوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خود سے بالکل پاک کر لے، لوہے کی طرح لوہے پن سے بے تعلق ہو جا، ریاضت کر کے بغیر زنگ کا آئینہ بن جا، اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے پاک کر لے تاکہ تو اپنی پاک صاف ذات اس حالت میں دیکھے کہ دل میں انبیاء علیہ السلام کے علوم ہوں جو بغیر کتاب، بغیر دہرانے اور بغیر استاد کے پڑھے جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وہ ہے جو میرے جوہر اور میری ہمت میں میرا شریک ہوگا، ان کی جان مجھے اس نور سے دیکھے گی جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ مشاہدہ کی یہ صورت عشق سے حاصل ہوتی ہے جو کہ روح کے لیے آب حیات ہے۔ حضرت ابو الوفا رحمت اللہ تعالی علیہ کرد تھے، عربی نہیں جانتے تھے۔ حضرت حق تعالیٰ نے ان کو ایک ہی رات میں علوم عربیہ عطا فرما دیے۔ صبح جب انہوں نے واز فرمایا تو کہا، شام کو میں کردی تھا اور عربی سے ناواقف تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ اس نے رات میں عربی علوم عطا فرما دیے اور میں صبح کو عربی ہو گیا۔ جلد اول، حکایت نمبر 149۔ نقاشی اور مصوری کے علم میں رومیوں اور چینیوں کے مقابلے کا قصہ۔ چینیوں اور رومیوں میں نقاشی کے مقابلے پر تکرار ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ وہ دونوں گروہ اپنے اپنے فن میں ماہر تھے۔ آمنے سامنے کے دو گھر دونوں کو دے دیے گئے۔ چینیوں نے بادشاہ سے طرح طرح کے رنگ طلب کیے، بادشاہ نے خزانہ کھول دیا۔ رومیوں نے کہا، نقش نگاری میں کوئی رنگ کام نہیں آئے گا سوائے زنگ صاف کرنے کے۔ رومیوں نے دروازہ بند کیا اور متصل دیوار کو مانجنے لگے تاکہ آسمان کی طرح صاف ہو جائے۔ یاد رکھو، رنگا رنگی عالم کثرت سے بے رنگی عالم وحدت کی طرف راستہ ہے۔ رنگ ابر کی طرح اور بے رنگی چاند کی طرح ہے۔ تو ابر میں جو چمک اور روشنی دیکھتا ہے وہ ستاروں، چاند اور سورج کی سمجھ۔ جب چینی اپنے کام سے فارغ ہوا تو انہوں نے خوشی سے ڈھول بجائے۔ بادشاہ آیا اور اس نے وہ نقش دیکھے جو عقل کو دنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ رومیوں کی طرف آیا اور پردہ اوپر کھینچا گیا تو چینیوں کی تصویروں کا عکس صاف دیواروں پر پڑا۔ بادشاہ نے جو وہاں دیکھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا۔ اے بابا رومی، وہ صوفی ہیں جنہوں نے بغیر کسی کیل و کال کے اپنے لوہے دل پر علوم الہیہ کو منعکس کر لیا ہے۔ دل وہ آئینہ ہے کہ جب صاف ہوتا ہے تو لا انتہا صورتوں کو اپنے اندر منعکس کر لیتا ہے۔ جب انہوں نے لالچ، حرص، بخل اور کینہ سے اپنے سینے کو صاف کر لیا تو وہ غیب کی صورتوں کو قبول کرنے والا بن گیا۔ دل کے آئینے کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں سے وہ عرش، زمین، دریا، آسمان ہر شے کو دیکھ سکتا ہے۔ عقل اس جگہ خاموش ہے یا گمراہ کرتی ہے۔ قیامت تک کا ہر نیا نقش جو اس دل پر پڑتا ہے کسی حجاب کے بغیر اس میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے علم کے چھلکے کو چھوڑ دیا اور معنی کے مغز کو پکڑ کر عین الیقین کا جھنڈا بلند کر دیا۔ موت جس سے سب خوف زدہ ہیں، یہ لوگ اس پر ہنستے ہیں کیونکہ ان کے دل پر موت کا قابو نہیں ہے۔ ضرر سیپ کو پہنچتا ہے، موتی کو نہیں۔ وہ لوگ خدا کی سچائی کی نشستگاہ پر جا بیٹھتے ہیں۔ وہ سینکڑوں نشان رکھتے ہیں اور مطلق فنا ہے۔ نشان کیا بلکہ وہ تو عین اللہ کا دیدار ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 150۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمانا کہ آج تم کیسے اور تم نے کس حالت میں صبح کی اور بستر سے کس حال میں اٹھے ہو، اور ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ ایک صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے صبح کس حالت میں کی ہے؟ انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مومن بندہ ہونے کی حالت میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اگر ایمان کا چمن کھلا ہے تو اس کی علامت بتاؤ۔ انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں روزہ کی وجہ سے دنوں پیاسا رہا ہوں اور عشق و سوز کی وجہ سے راتوں نہیں سویا ہوں، یہاں تک کہ دنیاوی اشیاء سے مجھے کچھ تعلق نہ رہا اور اللہ کا قرب حاصل رہا۔ وہاں تمام ملتیں ایک ہیں اور لاکھوں سال اور ایک گھنٹہ یکساں لگتے ہیں۔ وہاں ازل اور ابد میں وحدت ہے اور گم ہو جانے کی وجہ سے وہاں عقل کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس راستے کا تحفہ کہاں ہے؟ لا، جو اس دنیا کے رہنے والوں کی فہم و عقل کے مناسب ہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں تو میں عرش کو ماں عرش کے باشندوں کے دیکھتا ہوں۔ جنت اور دوزخ اس طرح میرے سامنے ہوتے ہیں جیسے پجاری کے سامنے بت۔ میں لوگوں کی حالت کو جدا جدا پہچانتا ہوں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے۔ لوگ تو جنتی اور جہنمی کو قیامت میں پہچانیں گے، لیکن اولیاء رحمت اللہ علیہم ان کو اسی دنیا میں پہچان لیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے، جس روز بعض چہرے نورانی ہوں گے اور بعض چہرے کالے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اولیاء رحمت اللہ علیہم کو بھی ایسا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے روح نظروں سے چھپی ہوئی تھی اور اس کے عیب نظر نہیں آ رہے تھے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اور اس کے اوصاف ظاہر نہیں ہوتے۔ بدن ماں کی طرح روح سے حاملہ ہے، موت، جننے کا درد اور ہلچل ہے۔ پہلی تمام روحیں منتظر ہوتی ہیں کہ یہ خود پسند بچہ کس حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا دوزخی یا جنتی ہونا ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے طے ہو جاتا ہے۔ البتہ عوام اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی جسمانی حرکتوں سے کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ جب روح کا وجود دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو کالوں اور گوروں کا امتیاز نہیں رہتا۔ اگر وہ کالا ہوتا ہے تو اس کو کالے لے جاتے ہیں اور گورے کو گورے لے اٹھتے ہیں۔ جب تک کوئی پیدا نہیں ہوتا عالم کے لیے مشکلات کا سبب ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نہ جنے ہوئے کو پہچان لیں۔ اگر کوئی اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو، کیونکہ چھلکے کے اندر اس کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ نطفہ کا پانی اصل میں سفید اور خوشنما ہے۔ گورے اور کالے کی روح کا اثر اس کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ انسان کو خدا نے احسن تقویم پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جلد اول، حکایت نمبر 151۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا کہ لوگوں کے احوال مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ہر عورت اور مرد کو قیامت کے دن کی طرح صاف دیکھتا ہوں، بتا دوں کہ خاموش رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہونٹوں کو دبائے رکھ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حق کا سورج اور ازل کا آفتاب کبھی بغل میں سمایا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کے سامنے نہ جنون ٹکتا ہے نہ عقل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس چیز کو چھپا دیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنی آنکھ بند کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ ہونا دوسری طرح کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھ پر اگر تو نے ایک انگلی رکھ لی تو دنیا کو سورج سے خالی پائے گا۔ یہی اللہ کی پردہ پوشی کی مثال ہے۔ صرف ایک پھولا اگر آنکھ کی پتلی پر ہو تو دنیا کو چھپا دیتا ہے۔ انسان نے دنیا کو مسخر کر لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس پر جہاز رانی کرتا ہے۔ تو جب یہ مسخر ہے تو خیالات کے دریا کو بھی تو قابو میں رکھو۔
اور لب بے بند رہو۔ دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے مکاشفات کو ظاہر نہ کرو، اور غور کرو کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل بھی محکوم بن سکتا ہے۔ جنت کی نہریں، زنجیل اور سلسبیل بزرگ بہشتی کے حکم میں ہیں۔ جب یہ ہمارے حکم میں ہے تو یہ ہماری طاقت نہیں ہے، خدا کے حکم کی وجہ سے ہے۔ سارے عمل ہمارے ہی اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے جادوگر کے قابو میں ہوتا ہے۔ جس طرح آنکھ کے دو چشمے جو رواں ہیں جان کے فرمان اور دل کے حکم کے تابع ہیں، اگر وہ چاہے تو دنیاوی خوف سے بہنے لگیں، اگر وہ چاہے تو عبرت پکڑنے کی طرف چلی جائیں، اگر وہ چاہے تو نظر محسوسات عالم کی طرف چلی جائے، اور اگر وہ چاہے تو چھپی ہوئی چیزوں کی طرف چلی جائے، اگر وہ چاہے تو کلیات کی طرف چلی جائے، اور اگر وہ چاہے تو جزیات میں گری رہے۔ اسی طرح پانچوں حواس ٹونٹی کی طرح ہیں، یہ دل کی حالت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس طرف دل ان کو اشارہ کرتا ہے پانچوں حواس اسی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، دل اگر چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں، دل اگر چاہے ہاتھ کام میں لگ جائیں۔ ہمارے ظاہری ہاتھ دل کے پوشیدہ ہاتھوں کے قبضے میں ہیں۔ وہ دل اندر ہے اور اس نے جسم کو باہر بٹھا رکھا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہاتھ دشمن کے لیے آسان بن جائے، اگر وہ چاہے تو دوست کا یار بن جائے۔ تعجب ہے، یہ عجیب تعلق ہے، عجیب مخفی سبب ہے۔ دل کو شاید مہر سلیمانی مل گئی ہے، جس نے پانچوں حواس کی مہر اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے۔ باہر کے پانچوں حواس اس کے تابع ہیں۔ 10 حواس ہیں، 5 ظاہری جیسے دیکھنا، سننا، ذائقہ، چھونا اور سونگھنا، اور 5 باطنی جیسے حصے مشترک، خیال، وہم، حافظہ، متصرفہ۔ تمہارے پاس دل کی صورت میں مہر سلیمانی ہے تو تجھے اپنے حواس پر حکمرانی کرنی چاہیے اور قوت نفسانیہ اور روحانیہ کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہیے۔ اگر تو اپنی اس سلطنت میں فریب سے بچا رہے تو یہ دیو یعنی شیطان تجھ سے انگوٹھی نہیں چھین سکتا۔ اس کے بعد دنیا میں تیرا نام چمکے گا اور جسم کی طرح دونوں جہان تیرے محکوم ہوں گے۔ اگر تیرے ہاتھ سے جن انگوٹھی لے اڑا تو تیری بادشاہت ختم ہوئی اور تیرا نصیبہ مردہ ہو گیا۔ اس کے بعد بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت تک کے لیے دل پر مہر لگ جائے۔ اگر تو شیطان کے وجود کا منکر ہے تو حشر کے دن خوب دیکھ لے گا، اگر تو حساب کتاب کا منکر ہے تو ترازو اور آئینہ سے کیسے جان بچائے گا۔ اب حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قصہ سن۔ جلد اول، حکایت نمبر 152۔ غلاموں اور ساتھیوں کا حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کو متہم کرنا کہ ہم عمدہ اور اچھے میوے لائے اور وہ اس نے کھا لیے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کے سامنے سب غلاموں میں حقیر تھے۔ آقا نے سب غلاموں کو اپنے پھلوں کے باغ میں بھیجا کہ پھل توڑ کر لائیں۔ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ گو سیاہ روح تھے لیکن حکمت سے پر تھے۔ دیگر غلاموں نے جمع شدہ میووں میں سے لالچ کی وجہ سے خوب کھایا اور واپسی پر آقا سے کہا کہ میوے حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھائے ہیں۔ آقا حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ پر بہت بگڑا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا، اے آقا، خدا کے سامنے خیانت کرنے والا غلام پسندیدہ نہیں ہوتا۔ آپ امتحان لے لیجئے اور اصلیت دکھانے کے لیے مسحل کا شربت پلا دیں۔ ہم سب کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلائیے اور اس کے بعد جنگل میں ہمیں تیز دوڑائیے، تب آپ کو بد کرداروں کا پتہ چل جائے گا۔ خوف کی وجہ سے سب غلاموں کو گرم پانی پینا پڑا اور ان کو جنگل میں اونچی نیچی جگہ پر دوڑایا۔ سب کو قے آنے لگی اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں تھا پانی نے اس کو باہر نکال دیا۔ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیٹ سے صاف پانی نکلا۔ اے انسان، جب حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی دانائی یہ کرشمہ دکھا سکتی ہے
تو رب کی حکمت کیا ہوگی؟ جس دن سب راز جن کو ہم چھپانا چاہتے ہیں ظاہر ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے سکو ماؤن حمیمن کوتیت، ان کو گرم پانی پلایا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جملۃ الاستار من مفزمت، ان کے تمام پردے ہٹائے اور رسوا کر دیا۔ کافروں کی سزا آگ اسی وجہ سے بنی ہے کہ پتھر کی آزمائش آگ سے ہوتی ہے۔ اس پتھر جیسے دل کو کتنی نصیحت کی گئی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ خراب زخم کو خراب دوا ہی ٹھیک کرتی ہے۔ خبیثات کے لیے خبیثوں کا ہونا دنائی ہے، برے کا جوڑ برا اور اچھے کا اچھا۔ پس تو جو جوڑا چاہے بنا لے، اس میں فنا ہو جا اور اس کی صفات کو قبول کر لے۔ تو جس راستے پر چلنا چاہے چل، اور دوست کی صفات میں فنا اور ہم شکل ہو جا۔ نور چاہتا ہے تو نور کے لیے کمر کس لے، دور ہونا چاہتا ہے تو متکبر اور دور ہو جا۔ اگر اس برباد قید خانے سے رہائی چاہتا ہے تو دوست یعنی اللہ سے سرکشی نہ کر، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ واسجدوا واقترب۔ جلد اول، حکایت نمبر 153۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقیہ قصہ۔ جب کہ بولنا غیب کی پردہ دری کرتا ہے، وہ غیب کے پردوں کو بھی چاک کرتا ہے۔ اللہ کو غیب اور پردہ داری پسند ہے۔ راز کا چھپا ہونا بہتر ہوتا ہے اور ہر انسان کا اپنے خیال کے مطابق خوش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے نا امید بھی عبادت سے منہ نہ موڑیں۔ جو لوگ اس کی عبادتوں میں مشغول ہیں وہ بھی امید سے مشرف ہیں۔ رحمت چاہتی ہے کہ سب پر نازل ہو، ہر برے اور بھلے پر۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر حاکم و محکوم امید و بیم میں رہیں اور ڈرتے رہیں۔ یہ امید و بیم صرف پردہ پوشی ہی میں ہو سکتی ہے۔ اگر تو راز کا پردہ چاک کر دے گا تو امید و بیم کی شان و شوکت تو گئی۔ جلد اول، حکایت نمبر 154۔ حکایت۔ ایک نوجوان نے دریا کے کنارے پر خیال کیا کہ ہمارا مچھیرا حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہے، لیکن یہ تنہا اور چھپا ہوا کیوں ہے؟ اس خیال میں وہ دو دل ہو رہا تھا کہ چہرہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ کا ہے اور مچھیرا بنا ہوا ہے۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بادشاہت واپس مل گئی اور شیطان دیو مارا گیا۔ انہوں نے انگلی پر اپنی انگوٹھی پہنی تو سب لشکر غلامی کرنے اور دیدار کے لیے حاضر ہو گئے۔ ان میں وہ گمان کرنے والا بھی تھا۔ جب اس نے ان کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی تو اس کا گمان و خیال غائب ہو گیا۔ وہم اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ پوشیدہ رہے۔ اٹکل صرف بغیر دیکھے ہوئی چیز کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو زمین کی شادابی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابر کے حجاب میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہمیں غیب پر ایمان لانے والے درکار ہیں۔ ظاہر ہو جانا گو کمال ہوتا ہے کیونکہ جانوں کو وہم سے رہائی دیتا ہے، لیکن غیب میں مصلحت ہے کہ لوگ قیاس کرتے رہیں۔ غیب کی صورت میں عبادت خوب اور بہتر ہے۔ عبادت کرانے میں غیب کی حفاظت اچھی ہے۔ بادشاہ کا وہ خادم جو دور ہو اور شرمائے اس سے کہیں بہتر ہے جو سامنے تعریف کرے۔ غائبانہ اطاعت کا بڑا درجہ ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے خود ہی علم وہبی عطا فرماتا ہے اور غیب سے مطلع کرتا ہے۔ تو خاموش رہ کر اطاعت کرتا جا، جب مشاہدہ ہو جائے گا تو کسی گواہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ غیبت میں کام کی تھوڑی سی نگہداشت موجودگی کی لاکھ کارگزاریوں سے بہتر ہے۔ ہمارے کاموں کا سب سے بڑا گواہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور علماء ہیں، اور وہ رب ہے، اور رب وہ ہے جو ہمیشہ رہے۔ لیکن جب خدا نے گواہی دی ہو تو فرشتے اور علماء کیا ہوتے ہیں کہ گواہی دیں؟ فرشتوں اور علماء کا ذکر اس لیے آیا کہ سورج کی موجودگی کی کمزور آنکھیں اور دل طاقت نہیں رکھتے۔ چمگادڑ سورج کی تاب نہیں رکھتی، لہٰذا امید توڑ بیٹھتی ہے۔ تو فرشتوں کو ان چاندوں کی طرح سمجھ جو سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ہر مرتبہ کے دل کے لیے روشنی کا منبع اس کی قوت برداشت کے مطابق ہوتا ہے۔ مرتبہ کے لحاظ سے اسی لیے فرشتوں کی بھی قسمیں ہیں، اور ان کے مرتبہ کے مطابق ہی ہر ایک کو نور حاصل ہے۔ ہر انسان کا نیکی اور بدی کے اعتبار سے وہ فرشتہ ساتھی ہوگا جو اس کے باطنی حال سے مطابقت رکھتا ہوگا۔ چمدے کی آنکھ میں سورج کی روشنی کی تاب نہیں ہے،
जहां तक किसी को रास्ता मिल गया, सितारा ही उसके लिए रास्ता दिखाने वाली शमा बन गया। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 155। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाना कि इस राज को इससे ज्यादा खुलकर ना कह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारे हैं। अगर हर शख्स के लिए वो आंख और ताकत होती कि वो सूरज से नूर हासिल कर सकता तो फिर सितारों की क्या जरूरत है, फिर चांद की जरूरत क्या थी। चांद, अबर, खाक और साया से कहता है कि मैं तुम जैसा हूं, मगर मुझ पर वही आती है। तुम सूरज का मुशाहिदा नहीं कर सकते, तुम्हारी तरह मैं भी बेनूर था, लेकिन वही के सूरज ने मुझे नूर अता कर दिया है। सूरज की बनिस्बत मैं तारीक हूं, लेकिन इंसानों की तारीकी के लिए मेरे पास नूर है। मैं इसलिए तुम्हारी तरह ज़ईफ हूं ताकि तू बर्दाश्त कर सके, क्योंकि तू सूरज का सामना करने का मर्द मैदान नहीं है। मैं शहद और सिरका की तरह बाहम मिल गया हूं ताकि तुम्हारे जिगर की बीमारी तक पहुंच जाऊं। हाँ, जब तू अपनी नफ्स यानी बीमारी से निजात पा जाए तो सिरका छोड़ दे और शहद चाट। जब दिल का तख्त ख्वाहिशात से पाक होकर नूर से भर गया तो अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा का मुस्दाक हो गया। उसके बाद बिला वास्ता का हुक्म खत्म है। अब ज़ैद कहाँ है कि मैं उसको रोकूं कि रुसवाई न कर। हाँ, इन राजों का कहना दनाई नहीं है, इनके इजहार के लिए क़यामत आ रही है। फना फिल्ला में वास्ते खत्म हो जाते हैं। जिल्द अव्वल, हिकायत नंबर 156। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हकायत की तरफ वापसी। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब फना के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि खुद उनको अपनी खबर नहीं है। वो ऐसे सितारे की मानिंद हो गए जिस पर सूरज अपनी रोशनी डालकर उसे चमका दे। अब तो सितारे का निशान तक न पाएगा। जब हमारे लामहदूद हवास और कुव्वत गोयाई शहनशाह के दानिश के नूर में फना हो गई तो वो खुद वो न रही। आलम अरवाह में भी हमारे तमाम हवास खुदाई नूर में इसी तरह महव थे जैसी महवियत हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तारी हुई है। कयामत में बस जोर की एक आवाज होगी तो बस लोग हमारे हजूर में हाजिर किए जाएंगे। जिस तरह सितारे दिन में छुप जाते हैं और रात आते ही मसरूफ अमल हो जाते हैं, इसी तरह जब इंसान पर शब यानी मौत तारी होगी और रूह आलम अरवाह में पहुंच जाती है तो मलाइका उसमें तसर्रुफ शुरू करते हैं। आलम बरज़ख में रूहों पर गनूदगी तारी होती है। कयामत में बेदारी होगी और सब जनाब बारी ताला के हुजूर में पहुंच जाएंगे और अदम से वजूद की तरफ तेजी से चलेंगे। तू इस हालत में आने से इनकार नहीं कर सकता। अदम में भी रूह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में आने से इनकार कर दिया था। मजबूरन उसको इस पिंजरे में आना पड़ा, यानी अहवाले दुनिया में मुब्तला होना पड़ा। याद रखो, अदम हमेशा खुदा के फरमान के ताबिया है। सुलेमान जिंदा है, ऐ देओ काम में लग जा। इंसान दुनिया में बड़े ओहदों की कोशिश में इफलास के डर की वजह से करता है जो अल्लाह के हाथ में है। गोया इंसान का ओहदे हासिल करना अल्लाह से डरना भी है। याद रख, खुदाए खूब तर के इश्क के अलावा जो कुछ भी है, चाहे शक्रखोरी है, जान कुनी है, यानी मौत की तरफ सफर है। आबे हयात हासिल करना नहीं। मखलूक की निगाहें मौत की मट्टी की तरफ हैं और आबे हयात यानी इश्क इलाही में सब शक करते हैं। कोशिश कर ये 100 शक 90 बन जाएं और रोजाना कम से कम होते रहें। रात को सफर कर, अगर सो गया तो रात चली जाएगी और रूह की तारीकी को दूर करने वाली अकल को रहनुमा बना। काली रात में बहुत नेकियां होती हैं और आबे हयात अंधेरे में ही मिलता है। तू गफलत से सो गया और रात का चोर काम में लग गया। तू नहीं जानता कि इस राह में तेरे दुश्मन कौन है। याद रख, नारी खाकियों की जानी दुश्मन है, आग पानी और उसकी पैदावार की दुश्मन है, जिस तरह पानी उसकी जान का दुश्मन है। शैतान नारी है, इससे बच। इसके अलावा एक और आग शहवत है जिसके अंदर गुनाह और लग्जिश है। बैरूनी आग पानी से ठंडी हो जाती है, लेकिन शहवत की आग जहन्नुम तक ले जाती है। शहवत की आग का इलाज दीन का नूर है।
جس طرح تمہارا نور ایمان کافروں کی آگ بجھا دیتا ہے، اس آگ یعنی شہوت کو خدا کا نور بجھا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نور کو استاد بنا لے تاکہ تیرے نمرود نفس کی آگ سے تیرا لکڑی جیسا جسم نجات پا لے۔ شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی، وہ روکنے سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آگ پر ایندھن رکھتا جائے گا تو یہ کب بجھے گی؟ جب تو ایندھن ہٹا لے گا آگ مردہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پرہیزگاری نے آگ پر پانی ڈال دیا۔ پاک باز لوگ، ہاں جو لوگ کامل ہو گئے ہیں ان کو جائز لذتیں مضر نہیں ہوتی۔ ابتدائی مرحلوں میں ان کا ترک کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی بیمار بھاری غذا کھائے گا تو بیماری میں اضافہ ہوگا، اور اگر صحت مند کھائے گا تو اس کی قوت بڑھے گی۔ زیادہ کھانا تجھ میں آگ کی طرح بیماری بڑھا دے گا۔ دونوں آگیں تیرا گھر برباد کر دیں گی۔ زندہ جسم ان سے مردہ ہو جائے گا۔ مجھ میں اگر نار ہے تو وہ نور جیسی ہے۔ صحت کی آگ جسم میں سرور کو بڑھاتی ہے۔ صحت کی آگ جب جسم میں بڑھتی ہے تو 100 گنا مفید ہوتی ہے۔